اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے اس بات کا عہد لیا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. یعنی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ کیا ہے اور عہد لیا ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس وعدہ ایمانی کی وجہ سے ہم پر بہت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرائض ہم پر وارد ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتباع کا ہم نے وعدہ رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی کہ نہیں گزر رہی. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم کے مطابق تم زندگی گزارو. اس اتباع رسول اور اطاعت رسول اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ایک فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اللہ تعالی. ایک تو فائدہ یہی مل گیا، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عمل سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ اگر کوئی میرے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا ایسے وقت جس وقت میں امت پر فساد ہوگا، ہر طرف سے یلغار ہوگی، فتنہ و فساد میں میری امت گھری ہوئی ہوگی، ایسا لگے گا کہ چلنا بہت مشکل ہے، ایسے مشکل اوقات میں اگر میرا کوئی امتی میری ایک طریقے کو، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک دو شہید کی بات نہیں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ زبردست فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا ملے گا فائدہ. اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اس کی بات مانی جائے، لیطاع باذن اللہ. حکم خداوندی یہ ہے کہ ہم نے رسول اس لیے دیا تاکہ اس کی بات مانی جائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے طریقے کو
اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کی شکل و صورت کو، مسلمان کے اخلاق و کردار کو اور مسلمان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو کوئی دیکھ کر تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والا ہے امتی، ہے دعوے دار، لیکن اس کی زندگی کے کسی بھی چیز سے معلوم نہیں ہوتا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اور یہ بھی محبت کا دم بھرتا ہے، اور اس کا طریقہ دوسری طرف، اس کی زندگی کا رخ دوسری طرف ہے امتی، ہے کلمہ اسلام پڑھنے والا، لیکن اس کی شکل و صورت، اس کی زندگی سے نہیں کہا جا سکتا یہ بھی نبی سے محبت رکھتا ہوگا، کیونکہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کے اخلاق و کردار، رہن سہن ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے بالکل وہ اسلام سے نہیں ملتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے نہیں ملتا، صحابہ کے نقش قدم سے نہیں ملتا، بلکہ یہود و نصارہ سے، غیروں سے ملتا جلتا ہے، اس لیے پہچان بہت مشکل